حنانیہ اور سفیرہ نے خدا سے جھوٹ بولا۔ یہودی مذہبی رہنماؤں نے پطرس اور یوحنا کو حکم دیا، لوگوں سے اس آدمی یسوع کے بارے میں بات کرنا بند کرو، لیکن مسیحیوں نے یسوع کی بات مانی اور اس کے بارے میں بات کرنا جاری رکھا۔ تمام مسیحی ایک دوسرے کی دیکھ بھال پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پیسے اور کھانا آپس میں بانٹا تاکہ سب کے پاس کھانے کے لیے کافی خوراک اور پہننے کے لیے کپڑے ہوں۔ کچھ مسیحی جن کے پاس ایک سے زیادہ گھر یا زمین تھی، وہ ان میں سے کچھ بیچ دیتے اور پیسے رسولوں کے پاس لے آتے۔ رسول وہ پیسہ ان لوگوں میں بانٹ دیتے جن کے پاس ضرورت کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک مسیحی تھا جس کا نام برناباس تھا۔ اس نے اپنی کچھ زمین بیچ کر پیسے حاصل کیے۔ وہ پیسے رسولوں کے پاس لے آیا تاکہ ضرورت مند مسیحیوں میں بانٹ دیے جائیں۔ ایک اور شخص تھا جس کا نام حنانیہ تھا۔ اس نے بھی اپنی زمین بیچ کر پیسے حاصل کیے۔ اس نے پیسوں کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیا اور باقی رسولوں کے پاس لے آیا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے جھوٹ بولتے ہوئے ظاہر کیا کہ وہ سارا پیسہ رسولوں کے پاس لے آیا ہے۔ لیکن پطرس نے حنانیہ سے کہا، شیطان نے تجھے بہکا دیا ہے کہ تو نے پیسوں کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ کر خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ زمین تمہاری ہی تھی، جب تم نے زمین بیچی تو پیسے بھی تمہارے ہی تھے۔ تم پر ضروری نہیں تھا کہ سارا پیسہ دے دیتے، لیکن تم نے خدا سے جھوٹ بولا جب تم نے کہا کہ تم نے سارا پیسہ غریب مسیحیوں کی مدد کے لیے دے دیا ہے۔ جب پطرس نے یہ باتیں کہیں تو حنانیہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ کچھ آدمیوں نے اس کی لاش کو کپڑے میں لپیٹا اور اسے دفنا دیا۔ جو بھی یہ بات سنتا تھا وہ خدا سے جھوٹ بولنے کے بارے میں ڈر گیا۔ 3 گھنٹے بعد حنانیہ کی بیوی جس کا نام سفیرہ تھا اس جگہ آئی۔ اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ حنانیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پطرس نے اس سے پوچھا، کیا یہ وہ پوری رقم ہے جو تمہیں زمین بیچنے پر ملی تھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں، یہی پوری قیمت ہے۔ پطرس نے اس سے کہا، تم دونوں نے کیوں مل کر خداوند کے روح سے جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا؟ جن لوگوں نے تمہارے شوہر کو دفنانے کے لیے اٹھا کر لے گئے تھے، وہ اب تمہیں بھی اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جائیں گے۔ جب پطرس نے یہ باتیں کہیں تو وہ زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ کچھ آدمیوں نے اس کی لاش کو کپڑے میں لپیٹا اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ جو بھی یہ بات سنتا تھا وہ خدا سے جھوٹ بولنے کے بارے میں ڈر گیا۔